ایمان کا تقاضا کہ علی سے بھی محبت ہے، بڑا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بس اب اس میں بھی لوگ نا کچھ زیادتی کرنے لگے، کچھ بالکل ہی منکر ہو گئے کہ جہیز اسلام میں کوئی نہیں۔ جعفر شاہ رضی پھلواری وہ بھی انشاءاللہ آپ کی بات ہی سن لی۔ تو کئی لوگوں نے تو یہ لکھنا شروع کر دیا، مضمون لکھے کہ جہیز اگر کوئی اسلامی طریقہ ہوتا نا تو اس کا کوئی عربی نام ہوتا، یہ کوئی عربی لغت میں نہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ یہ ہندوؤں سے نا جیسے وہ داج دیتے تھے بچیوں کو، یہ اس کی جہیز رکھ لی، یہ بات بھی غلط ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک ہے صنعت جس کو امالہ کہتے ہیں، کہ الف کی بجائے نا اس کو جھکا کرنا، کتاب ہے اس کو کتاب پڑھیں گے، حساب ہے اس کو حساب پڑھیں گے۔ یہ لفظ اصل میں جہاز ہے، جہاز اور مرا جو نا کہ عورت کو جب بھیجا جائے تو اس کو کوئی سامان تیار کیا جائے، جہاز۔ مگر پھر اس امالہ کی صنعت کے مطابق کتاب جیسے کتاب بن جاتی نا، جہاز جہیز لفظ جو نا آپ جہاز سے نکالیں گے تو پتہ چل جائے کہ عورت کو جو سامان دیا جاتا ہے، اصل لفظ جہاز، اس کو ہی پھر عربی میں جہیز کہتے ہیں۔ تو ہے یہ جائز، باقی رسول کریم علیہ السلام نے دیا بچی کو۔ محدثین نے باب باندھے ہیں کہ باب تجویز مرا، کہ جب بچی کو رخصت کیا جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیا جائے۔ اب اس میں جو لوگ زیادہ دینا شروع کرنے لگے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض لے کر، وہ بھی غلط بات ہے، دباؤ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ مگر مناسب چیزیں دے کے رخصت کیا جائے تو سنت ہی ٹھیک نہیں دیا۔ اب بالکل حضرت فاطمہ رضی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو گھوڑا ہے، ایک اس کے اوپر وہ بہتر کیا ہے، وہ تلوار ہے، ذرا ہے میرے پاس ہے جی گھوڑا۔ تو انہوں نے کہا گھوڑا تو ٹھیک ہے، باقی چیزیں بیچ دو۔ ذرا کے بارے میں آتا نا، ذرا بھائی کہا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خریدا، وہ کافی پیسے دیے، تو اس سے انہوں نے وہ خریدا مشکیزہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے خریدا گیا۔ نبی پاک نے کوئی جہیز نہیں دی۔ نہیں، مسلم جامع میں دیکھیں نا، صاحب حدیث پاک آتی ہے، حضور نے اپنے پلے سے دیا، وہ جو تھا نا سامان کچھ خوشبو وغیرہ دوسری چیزیں گھر کا خرید کر دیا، وہ حضرت علی کی ذرا کی قیمت سے تھا، مگر یہ چیزیں جو سرانہ اور بستر ساری یہ خود حضور نے اپنی طرف سے دی، بالکل علیحدہ روایت ہے۔ تو جہیز ٹھیک ہے، جہیز کوئی برائی نہیں، مگر اپنی حد سے بڑھ جانا، بوجھ اپنے پر لاگو کرنا، یہ نہیں ٹھیک۔ بھائی صاحب کا جو ہے نا مہر کا وہ کر لیں تو پھر آپ کی بات ہی۔ مہر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوتا نا تو اس وقت پوچھتے ہیں نا ہم کہ مہر، تو لوگ کہہ دیتے ہیں شرعی۔ اب شرعی کوئی مہر ہو تو ہم لوگوں سے کیوں پوچھے؟ ہم جانتے ہیں شریعت کو، اگر شریعت میں کوئی مہر ہوتا تو ہم خود ہی مقرر کر لیتے۔ شریعت میں کوئی مہر نہیں، آپ نا ایک جوتی کے جوڑے سے لے کر کروڑوں اور لاکھوں تک دینا تو دے سکتے ہیں، مگر حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، بچے پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، خوش دلی سے دینا چاہیے۔ اللہ نے اس کا نام رکھا صداق، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، صدق سے نکلانا، جیسے صدق سچائی کو کہتے ہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ دل سے رغبت کا ثبوت ہے کہ واقعی شوق سے بچی کو لے رہا، اس لیے دلیری کر کے دیں، باقی خرچ جو ہے نا بڑی وغیرہ نہ کریں۔ مہر کے موقع پر تو کہیں ہم 1000 کی بجائے 2000 دیتے ہیں۔ کئی نکاح ایسے بھی انہوں نے بچوں نے خود کہا کہ مولانا آپ 2000 کے ہم کر رہے ہیں، میں 10,000 دیتا ہوں، شاباش ہے۔ اللہ کہتا خوش دلی سے دو، مہر ہی تو کرام، یہ ٹوکن ہے کہ واقعی تم صدق سے اور دلی رغبت سے اس بچی کو لے رہے، شوق سے۔ تو مہر کی کوئی حد نہیں مقرر دین میں، بالکل اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے تھوڑے تک بھی کیا، بہت ایک جوتی کا جوڑا ہی بچی راضی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہے، اور جب زیادہ سے زیادہ بھی لوگوں نے دیا اس کو بھی قبول کی، خوش دلی سے دینا چاہیے۔ اس کا جو ہے نا کہ لکھ دیتے کہ اتنا مہر ہے مگر وہ دینا لینا نہیں ہوتا، یہ بھی حرام ہے۔ جس کا ارادہ نا کہ دینا نہیں، صرف یہ کہ دباؤ ہے کہ ڈرتا رہے اگر طلاق دی تو اتنا دینا پڑے گا، یہ بھی حرام ہے، ناجائز بات ہے۔ ایسا مہر جس کے بارے میں پہلے ارادہ کا ادا نہیں کرنا، وہ تو حضور نے فرمایا زنا ہی ہے، پھر کیا ہے نکاح ہو۔
اتنا مقرر کرو جو دینا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی دے دیا جائے، ادا کر دیا جائے۔ اسی کا حصہ ہے کہ لڑکی والوں کے گھر جب برات جاتی ہے تو کھانا کئی حضرات کہتے ہیں کہ حرام ہے لڑکی والوں کے گھر سوائے ولیمہ کا، ولیمے کا ہے کہ وہ چیز نہیں، ولیمہ اپنی جگہ پر سنت ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر جب لوگ جاتے ہیں نا مہمان، ان کے لیے کھانا پکانا، وہ اسراف اور جو ہے نا تبدیل زیادہ کرتے لوگ، وہ اپنی جگہ گناہ ہے، ہر موقع پر ہی، مگر یہ جو ہے نا مہمان آیا ان کو کھلانا، اس کے لیے دیکھیں نجاشی نے، شاہ حبشہ نے جب غائبانہ حضور علیہ السلام کا نکاح کیا، سنت قائم ہو گئی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کر کے گئیں۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پھوپھی ذات تھے، ابو احمد بن جاش، مگر بدقسمتی آ گئی، وہاں عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ نے بتیرا کہا کہ دین کے لیے مکہ چھوڑ کر آئے، ان کی صحبت میں نہ بیٹھ، مگر وہ گمراہ ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا، کافر ہو کر مر گئے۔ اتنی بدقسمتی، پہلے وقتوں کے مومن مگر اسلام چھوڑ گئے، یہ بیچاری بیوہ رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر نہ حضرت عمر بن امیہ زمری کو بھیجا کہ شاہ حبشہ کو، نجاشی کو کہو کہ میرا ان کے ساتھ نکاح کر دیں۔ اس نے ہی خطبہ پڑھا، اس نے حضور کا غائبانہ پھر نکاح کیا، جو بنی امیہ میں سے دوسرے کچھ مہاجر تھے ان کو ولی بنایا، تو بعد میں کھانا اس نے کھلایا اور کہا یہ انبیاء کی سنت ہے، کوئی اٹھ کر نہ دربار سے جائے کھانا جو ہے شادی کا۔ تو یہ افراط تفرید نہیں ہونی چاہیے، نہ ادھر لڑکیں نہ زیادہ فضول خرچی کی طرف جائیں، درمیان میں رہیں۔ جی فرمائے نا بینکوں کی